بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پھینک کر کشتی کے لیے آگے بڑھے اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ کشتی میں ہرمز کا پلہ بھاری نظر آتا تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ ہرمز کی چال کچھ اور تھی۔ اس نے اپنے محافظوں کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ جب وہ خالد کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لے کہ خالد ہلنے کے قابل نہ رہیں تو محافظ دونوں کو اس طرح گھیرے میں لے لیں کہ ان کی نیت اور ارادے پر شک نہ ہو، یعنی وہ تماشائی بنے رہے، اور ان میں سے ایک محافظ خنجر نکال کر خالد کا پیٹ چاک کر دے۔ جنگجو اس طرح دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے، لیکن ہرمز کمینگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہرمز کے محافظ آگے بڑھ آئے اور اپنی فوج کی طرح نعرے لگاتے نرخے کی ترتیب میں ہوتے گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار نہیں تھے، وہ گھیرا تنگ کرتے گئے حتیٰ کہ دونوں کے قریب چلے گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ بڑھ گئی۔ ہرمز نے پھرتی سے خالد کے دونوں بازو اس طرح جکڑ لیے کہ اس کے بازو خالد کی بغلوں میں تھے۔ محافظ اور قریب آ گئے۔ ہرمز نے اپنی زبان میں محافظوں سے کچھ کہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زبان تو نہ سمجھ سکے پر اشارہ سمجھ گئے۔ انہوں نے خطرے کو بانپ لیا اور جسم کی تمام تر طاقت صرف کر کے اتنی زور سے گھومے کہ ہرمز کو بھی اپنے ساتھ گھما لیا۔ پھر خالد ایک جگہ کھڑے گھومتے رہے اور ہرمز کے پاؤں زمین سے اڑ گئے۔ خالد نے ہرمز کے بازو اپنی بغلوں میں جکڑ لیے تھے اور اپنے ہاتھ ہرمز کی بغلوں میں لے جا کر اسے گھماتے رہے۔ اس طرح محافظوں کا دائرہ کھلتا گیا اور ان میں سے کسی کو بھی آگے بڑھ کر خالد پر وار کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن خالد کا یہ داؤ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا کیونکہ وہ تھک چکے تھے۔ اچانک ایک طرف سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا جسے ہرمز کے محافظ نہ دیکھ سکے۔ گھوڑا محافظوں کے دائرے کو کاٹتا گزر گیا اور 3 محافظ زمین پر تڑپنے لگے۔ ان میں سے ایک کو گھوڑے نے کچل ڈالا تھا اور 2 کو گھڑ سوار کی تلوار نے کاٹ دیا تھا۔ گھوڑا آگے جا کر مڑا اور پھر ہرمز کے محافظوں کی طرف آیا۔ محافظوں نے اب اس سے بچنے کی کوشش کی پر پھر بھی 3 محافظ گرے اور تڑپنے لگے۔ باقی بھاگ گئے اور سوار اپنی فوج سے جا ملا۔ یہ سوار نوجوان کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو تھا، جسے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمک کے طور پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا اور کہا تھا جس لشکر میں کاکا جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ اس سوار سے نظریں ہٹا کر سب نے خالد اور ہرمز کو دیکھا۔ ہرمز پیٹھ کے بل زمین پر پڑا تھا اور خالد اس کی پیٹھ پر بیٹھے اس کے سینے سے اپنا خنجر نکال رہے تھے۔ خنجر سے ہرمز کا خون ٹپک رہا تھا۔ کاکا نے ہرمز کے محافظوں کی نیت بھانپ لی تھی اور کسی کے حکم کے بغیر گھوڑے کو ایڑی لگا کر محافظوں پر ہلا بولا اور خالد کو بچا لیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرمز کی لاش سے اٹھے تو ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی خالد کے ہاتھ میں تھی اور اس کے خون میں لتھڑا ہوا خنجر بلند کر کے خالد نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا۔ ان کے پہلے سے دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اور اس نے دائیں اور بائیں سے ایرانیوں پر حملہ کیا۔ ایرانی اپنے ہرمز جیسے سالار کی موت سے بددل ہو گئے تھے، لیکن اپنی روایتی شجاعت سے وہ دستبردار نہ ہوئے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت خاصی زیادہ تھی۔ ہتھیاروں اور گھوڑوں کے لحاظ سے بھی انہیں برتری حاصل تھی۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جم گئے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی، یا یہ کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنی پڑیں گی۔ ایرانی سپاہی 5-5، 7-7، 10-10، 1-1 زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے روک رہے تھے۔ خالد نے انہیں تھکانے
بچانے کے لیے گھڑ سواروں کو استعمال کیا۔ گھڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا۔ اپنے پیادوں کو بھی خالد نے اسی طرح استعمال کیا۔ ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑا۔ ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں تھکن اور سستی کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھیں وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں اور ہتھیاروں کی برتری وبال جان بن گئی۔ ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے قلب کی کمان تو پہلے ہی ہرمس کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پہلوؤں کے سالاروں کباز اور انوش جان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا وہی ہو سکے جو زنجیروں میں بندے نہیں تھے۔ ان میں زیادہ گھڑ سوار تھے۔ کباز اور انوش جان پہلوؤں سے اپنی فوج کی بہت سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن قلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ یہ تو آتش پرستوں کا قتل عام تھا جو سورج غروب ہونے کے بعد تک جاری رہا۔ شام تاریک ہو گئی تو یہ خونی سلسلہ رکا۔ مسلمانوں نے ایک بڑے ہی طاقتور دشمن کو بہت بری شکست دے کر ثابت کر دیا کہ نفری کی افراد اور ہتھیاروں کی برتری سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی، جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ خالد نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ مدینہ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا۔ ہرمس کی 1 لاکھ درہم کی ٹوپی بھی خالد نے خلیفہ کو بھیج دی۔ خلیفہ نے یہ ٹوپی خالد کو واپس بھیج دی کیونکہ ذاتی مقابلوں میں مارے جانے والے کا مال غنیمت جیتنے والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ٹوپی خالد کی ملکیت تھی۔ یہ دیکھو، باہر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ لوگ دوڑتے گھروں سے باہر آنے لگے۔ جانور ہے؟ نہیں، خدا کی قسم ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق ہے۔ عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ جنہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا وہ ہنس رہے تھے اور وہ آدمی بھی ہنس رہا تھا جو اس عجیب مخلوق کی گردن پر بیٹھا تھا۔ لوگ پوچھ رہے تھے، یہ کیا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ ہاتھی کے ساتھ ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، یہ جنگلی جانور ہے، یہ ہم نے فارس والوں سے چھینا ہے۔ جنگ سلاسل میں جب ایرانی زرتش بھاگے تھے تو یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تقریباً تمام مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ خالد نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ خلیفۃ المسلمین ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ مدینہ والوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھرایا گیا تو لوگ حیران ہو گئے اور بعض ڈر بھی گئے۔ وہ اسے جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق کہتے تھے۔ ہاتھی کے ساتھ اس کا ایرانی محاوت بھی تھا۔ اس ہاتھی کو چند دن مدینہ میں رکھا گیا۔ کھانے کے سوا اس کا اور کوئی کام نہ تھا۔ مدینہ والے اس سے کام لینا جانتے بھی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کرتے بھی کیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے محاوت کو ہاتھی سمیت رہا کر دیا۔ کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ ہاتھی مدینہ سے کہاں چلا گیا تھا۔ دجلہ اور فرات آج بھی بہہ رہے ہیں، 1392 سال پہلے بھی بہہ رہے تھے، مگر اس روانی میں اور آج کی روانی میں بہت فرق ہے۔ تقریباً 14 صدیاں پہلے دجلہ اور فرات کی لہروں میں اسلام
اسلام کے اولین مجاہد کے جوشیلے اور پرعزم نعروں کا ولولہ تھا۔ ان دریاؤں کے پانیوں میں شہیدوں کا خون شامل تھا۔ شمع رسالت کے شیدائی اسلام کو دجلہ اور فرات کے کنارے دور آگے لے جا رہے تھے۔ زرتش کی آگ کے شعلے لپک لپک کر مسلمانوں کا راستہ روکتے تھے۔ مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ان کا بڑھنا سہل نہیں تھا۔ وہ فارسیوں کی شہنشاہت میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی نفری اور جسموں کی تازگی کم ہوتی جا رہی تھی اور دشمن کی جنگی قوت ہیبتناک تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے آتش پرست فارسیوں کی جنگی طاقت مسلمانوں کے قلیل لشکر کو اپنے پیٹ میں کھینچ رہی ہے۔ اپریل سن 633 کا تیسرا اور صفر 12 ہجری کا پہلا ہفتہ تھا جب خالد کاظمہ کے مقام پر آتش پرست ایرانیوں کو شکست دے کر آگے ایک مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے 2 ہی ہفتے پہلے ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی شہنشاہت سے ٹکر لی تھی جس کی جنگی قوت سے زمین کانپتی تھی۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ ابھی ہم اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ ٹکر لینا ناگزیر ہو گیا ہے، ورنہ زرتش مدینہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کے عزائم ایسے ہی تھے۔ وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ تھے اور اپنی بادشاہی میں مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو یمامہ سے بلا کر زرتشتوں کے خلاف بھیجا تھا۔ خالد کو رسول کریم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اب خلیفہ اول ابو بکر نے بھی کہا تھا کہ اللہ کی تلوار کے بغیر ہم فارس کی بادشاہت سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ خالد نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی تلوار ہے۔ فارس کی شہنشاہت کی گدی مدائن میں تھی۔ فارس کا شہنشاہ ارشیر مدائن میں شہنشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن ان شہنشاہوں کی طرح اکڑی ہوئی تھی جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ اس کے تخت کے دائیں بائیں ایران کا حسن مچل رہا تھا۔ وہ تخت سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ابلا کے محاذ سے قاصد آیا ہے۔ ارشیر نے شاہانہ رعونت سے کہا، فوراً بلاؤ اسے۔ اس کے سوا وہ اور کیا خبر لایا ہوگا کہ ہرمز نے مسلمانوں کو کچل ڈالا ہے؟ کیا حیثیت ہے عرب کے ان بدھوؤں کی جنہوں نے کھجور اور جو کے سوا کھانے کی کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی؟ قاصد دربار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اچھی خبر نہیں لایا۔ اس نے ایک بازو سیدھا اوپر کیا اور جھک گیا۔ ارشیر نے فاتحانہ لہجے میں کہا، سیدھے ہو جاؤ، ہم اچھی خبر سننے کے لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمانوں کی عورتوں کو بھی پکڑا گیا ہے؟ بولو تم کیوں خاموش ہو؟ قاصد نے دربار کے آداب کے عین مطابق کہا، زرتش کی 1000 رحمت تخت فارس پر، شہنشاہ ارشیر کی شہنشاہی۔ ارشیر نے گرج کر پوچھا، خبر کیا لائے ہو؟ عالی مقام ہرمز نے کمک مانگی ہے۔ ارشیر چونک کر آگے کو جھکا اور حیران ہو کر پوچھا، ہرمز نے کمک مانگی ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے؟ کیا وہ پسپا ہو رہا ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان لٹیروں کے ایک گروہ کے مانند ہے۔ کیا ہو گیا ہے ہرمز کو؟ کیا اس نے سپاہ کو زنجیروں سے نہیں باندھا تھا؟ بولو، جواب دو مجھے۔ دربار پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو اور در و دیوار چپ چاپ ہو۔ قاصد نے کہا، شہنشاہ فارس کی شہنشاہی افق تک پہنچے۔ زنجیریں باندھی تھی مگر مسلمانوں نے ایسی چالیں چلیں کہ یہی زنجیریں ہماری سپاہ کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔ مدینہ والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت تھوڑی ہے شہنشاہ فارس، ہمارے مقابلے میں ان کی تعداد کچھ بھی نہیں تھی، لیکن
دور ہو جا ہماری نظروں سے۔ شہنشاہ ارشیر گرجا اور ذرا سوچ کر بولا، کارن کو بلاؤ۔ کارن بن کریانس ایرانی فوج کا بڑا ہی قابل اور دلیر سپہ سالار تھا۔ وہ بھی ہرمس کی طرح لاکھ درہم کا آدمی تھا اور ہرمس کی ٹوپی کی طرح ٹوپی پہنتا تھا۔ وہ اطلاع ملتے ہی دوڑا آیا۔ ارشیر نے کہا، کارن کیا تم اس خبر کو سچ مان سکتے ہو کہ ہرمس نے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے کمک مانگی ہے؟ ارشیر نے درباریوں پر نگاہ دوڑائی تو تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے، سب تعظیم کو جھکے اور باہر نکل گئے۔ ارشیر کارن کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا یہ قاصد مسلمانوں کا آدمی تو نہیں جو ہمیں دھوکہ دینے آیا ہو؟ کارن نے کہا، مسلمان اتنی جرأت نہیں کر سکتے۔ میدان جنگ میں ذرا سی غلطی پانسا پلٹ دیا کرتی ہے۔ اگر ہرمز نے کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کمک کی ضرورت ہے اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ کیا مسلمانوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ہماری فوج کو پسپا کر سکیں؟ کارن نے کہا، ان میں ہمت ہی نہیں بے پناہ جرأت بھی ہے۔ وہ اپنے عقیدے کی جنگ لڑتے ہیں۔ ابلا کے علاقے میں ہم نے مسلمانوں کو اس قدر ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے زمین دوز حملے کر کے اور شبخون مار مار کر اس علاقے کی کئی چوکیاں صاف کر دی ہیں۔ آج تک انہوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں انہوں نے کسی ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ ہر جنگ میں ان کی سپاہ خاصی تھوڑی ہی رہی ہے۔ ان کے پاس گھوڑوں کی بھی کمی تھی۔ شہنشاہ ارشیر نے کہا، وہ لڑنے والے ہی ایسے تھے، ان میں کوئی بھی ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کارن نے کہا، لیکن مسلمانوں نے مقابلہ کر لیا ہے اور ہمارا اتنا زبردست سالار ہرمس کمک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ شہنشاہ فارس دشمن کو اتنا حقیر نہیں جاننا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں دیانتداری سے جھانکنا ہوگا۔ فارس کی شہنشاہی کا طوطی بولتا تھا، لیکن ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ رومی ہم پر غالب آ گئے تھے، اور ہمیں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم رومیوں کا سامنا کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اس نئی صورتحال کا جائزہ دیانتداری سے لے شہنشاہ فارس۔ ہرمس نے اگر کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس کے لشکر پر غالب آ گئے ہیں۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ تم ہی ہرمس کی مدد کو پہنچو۔ اگر ہرمس گھبرا گیا ہے تو اس کی مدد کے لیے اگر اس سے بہتر سالار نہ جائے تو اسی جیسے سالار کو جانا چاہیے۔ تم ایسا لشکر تیار کرو جسے دیکھتے ہی مسلمان سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑیں یا مدینہ کو بھاگ جائیں۔ فوراً نکلو۔ کارن نے اسے سلام کیا اور لمبے لمبے ڈھگ بھرتا چل پڑا۔ ایرانیوں کا سالار کارن بن کریانس تازہ دم لشکر لے کر ابلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پوری امید لے کر جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے لوٹے گا۔ وہ اپنے لشکر کو دجلہ کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اس نے مزار کے مقام پر لشکر کو دریائے دجلہ پار کرایا اور جنوب میں دریائے موکل تک پہنچ گیا۔ جب وہ دریائے موکل کے پار گیا تو اسے ہرمس کے لشکر کی ٹولیاں آتی دکھائی دیں۔ سپاہی بڑی بری حالت میں تھے۔ کارن نے پہلی ٹولی کو روک کر اور ان کی حالت دیکھ کر کہا، تم پر زرتش کی لعنت ہو، کیا تم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگے آ رہے ہو؟ ٹولی میں سے ایک سپاہی نے کہا، سپہ سالار ہرمز مارا گیا ہے اور دونوں پہلوؤں کے سالار کباز اور انوش جان بھی بھاگ آئے ہیں، وہ شاید پیچھے آ رہے ہوں۔ کارن بن کریانس ہرمز کی موت کی خبر سن کر
सुन हो के रह गया। उसने ये पूछने की भी जुर्रत नहीं की कि हरमस किस तरह मारा गया है। कारण का सर झुक गया था। उसने जब सर उठाया तो देखा कि फारस के फौजियों की कतारें चली आ रही थीं। अपने ताजा दम लश्कर को देखकर भागे हुए ये फौजी वहीं रुकने लगे। इतने में हरमस की फौज के दूसरे सालार कबास और अनुजजान भी आ पहुंचे। उन्हें दूर से आता देखकर कारण ने अपने घोड़े की लगाम को झटका दिया और घोड़ा चल पड़ा। कारण ने अपने दोनों शिकस्त खुर्दा सालारों के सामने जाकर घोड़ा रोका और कहा, मैं सुन चुका हूँ हरमस मारा गया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि तुम दोनों भाग आए हो। क्या तुम गवार और अजड़ अरबों से शिकस्त खा कर आए हो? मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कहना चाहता कि तुम बुज़दिल हो और तुम इस रुतबे और ओहदे के काबिल नहीं हो। क्या तुम नहीं चाहते कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए? कबाज ने कहा, क्यों नहीं चाहते? हम कहीं छुपने के लिए पीछे नहीं आए। हमें हरमस की शेखियों ने मरवाया है। मैं तस्लीम करता हूँ कि इस्लामी फौज के पास बड़े ही काबिल और जुर्रत वाले सालार हैं, लेकिन वो इतने भी काबिल नहीं कि हमारी फौज को यूं भगा देते। अनुजजान ने कहा, कारण हमारी फौजी क़यादत में यही सबसे बड़ी खराबी है जिसका मुजाहिरा तुमने भी किया है। तुमने अरब के उन मुसलमानों को अजड़ और गवार कहा है। हरमस भी ऐसे ही कहता था, लेकिन हमने मैदान जंग में इसके उलट देखा है।